بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حقیقت الحاق و تحقیق ملحقیت تمسکن و اخواتش۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ کے فضل و کرم سے علم الصیغہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس بیان حقیقت الحاق سے شروع ہوتا ہے۔ الحاق پر تھوڑی سی گفتگو ماسبق میں کر چکا ہوں اور ذکر کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ الحاق نام ہے کسی کلمے کے حروف میں اس لیے زیادتی کرنا کہ وہ کلمہ دوسرے کلمے کا ہم وزن ہو جائے۔ دوسرے لفظ میں کسی کلمے میں کسی حرف کو زیادہ کرنا تاکہ وہ وزن صوری کے اعتبار سے تمام تصرفات میں رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس زیادتی سے بطور قیاس کسی نئے معنی کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ واضح رہے کہ جس کلمے میں اضافہ کیا جائے اسے ملحق کہتے ہیں اور جس کے ساتھ لاحق کیا جائے اسے ملحق بہ کہتے ہیں۔ جیسے جلب میں ایک با کا اضافہ کر کے باصرہ کے وزن پر اس کو آپ نے کر لیا اور بنا لیا جلب تو جلب ملحق ہے، اور اس کا الحاق کس سے ہے؟ باصرہ سے، تو باصرہ ملحق بہ ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ملحق بہ کے تمام احکامات ملحق پر لاگو ہوتے ہیں۔ الحاق کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بہ کا مصدر باہم متحد اور ایک ہو۔ ملحق اور ملحق بہ کا مصدر آپس میں متحد اور ایک ہو، جیسے جلب اور باصرہ۔ جب الحاق میں یہ شرط ہے کہ دونوں کا مصدر ایک ہو تو گو اکرم یکرم باصرہ یباصر کے وزن پر ہیں، مگر دونوں کا مصدر مختلف ہے، اس لیے اکرم یکرم کو ملحق بباصرہ ملحق برباعی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا مصدر باصرہ ہے اور اکرم کا مصدر اکرما نہیں ہے، کرما نہیں ہے، کرما نہیں ہے، بلکہ اکرام ہے۔ الحاق کے لیے ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کہ کلمے میں حرف کی زیادتی غیر قیاسی اور کسی معنی کے لیے نہ ہو، بلکہ محض ایک کلمے کو دوسرے کلمہ کے وزن پر کرنے کے لیے ہو۔ لہٰذا اسم تفضیل میں حمزہ کی زیادتی، اسم ظرف اسم اعلیٰ میں میم کی زیادتی غیر قیاسی نہیں ہے، بلکہ قاعدے اور قیاس کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ان کو ملحق نہیں کہیں گے۔ بیان حقیقت الحاق۔ مصنف کہتے ہیں الحاق کی حقیقت کا بیان، کہ الحاق کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس درس میں الحاق کی
حقیقت مصنف آپ کو سمجھائیں گے، اور تمسکن، تمسکن یا تمسکن و تمسکن، یہ تحقیق پیش کریں گے کہ تمسکن ملحق ہے، تمسکن کے ملحق ہونے کی تحقیق پیش کریں گے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمسکن میں صرفیوں کا اختلاف ہے۔ اس بات کو بھی مصنف بیان کریں گے کہ تمسکن کے الحاق اور عدم الحاق میں صرفیوں کا اختلاف ہے، یعنی صرفیوں کا اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا تمسکن ملحق ہے یا ملحق نہیں ہے۔ تو بیشتر صرفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تمسکن تمفعل ملحق نہیں ہے، مگر مصنف جس بات کی طرف بیشتر لوگ گئے ہیں اس سے متفق نہیں ہیں، بلکہ مصنف کا خیال یہ ہے کہ تمسکن ملحق ہے، اور تمسکن کا ملحق ہونا ایک تحقیقی بات ہے مصنف کے نزدیک۔ تو آج کے سبق میں الحاق کی حقیقت بتائیں گے اور یہ تحقیق پیش کریں گے کہ تمسکن ملحق ہے۔ تو کہتے ہیں الحاق کی حقیقت کا بیان و تحقیق ملحقیت تمسکن، تمسکن اور اس کے نظائر کے ملحق ہونے کی تحقیق کا بیان۔ فائدہ در کتب مطول صرف ملحقات دیگر بسیار ہم برابای مجرد و ہم برابای مزید فی شمردہ ان، در این رسالہ بر مشہورات اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 سطر کی عبارت میں مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی سے 2-3 سطر پہلے تک ہم نے ملحقات کے باب گنائے اور بتائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ملحق برابای مجرد، ملحق برابای مزید فی کے 18 ابواب بیان کیے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ملحق کے 18 ابواب ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مگر آپ متنبہ ہیں کہ ملحق برابای مجرد اور ملحق برابای مزید کے ابواب 18 میں منحصر اور محدود نہیں ہیں، بلکہ صرف کی بڑی کتاب میں ملحق کے اور بہت سارے ابواب بیان ہوئے ہیں، مگر ان میں جو مشہور ابواب ہیں ملحق کے اور وہ 18 ابواب ہیں، ان 18 بابوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ 1.5 سطر کی عبارت میں مصنف آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس 1.5 سطر کی عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ صرف کی بڑی کتابوں میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے دوسرے بہت سارے ملحقات کو بھی صرفی حضرات بیان کیے ہیں، مگر اس رسالہ یعنی علم الصیغہ میں مشہور ملحقات پر، مشہور ابواب ملحقات پر ہم نے بس کیا ہے،
ایسا مصنف کہہ رہے ہیں۔ در باب تمفعل خلجان کردہ اندھ، تمفعل جس کو ماسبق میں گزر چکا، تمفعل جیسے تمسکن ملحق بتسربل، چھٹے نمبر پہ رکھا تھا۔ تمسکن یا تمسکنو تمسکنن گردان بھی گزر چکی ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں باب تمفعل میں صرفی حضرات تردد کیے ہیں کہ یہ ملحق ہے یا ملحق نہیں ہے۔ کہتے ہیں باب تمفعل میں خلجان کیے ہیں صرفی حضرات، اشکال کیے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ملحق ہے، اس میں اشکال کیے ہیں، یعنی ملحق نہیں ہے۔ کیوں؟ صرفی حضرات بیشتر صرفی کہتے ہیں کہ یہ ملحق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملحق کا حال یہ ہے کہ ملحق میں الحاق، بلفظ دیگر الحاق یعنی حرف کی زیادتی، حرف کی زیادتی ملحق میں فا سے پہلے نہیں ہوتی ہے، سوائے تا کہ مطاوعت کے معنی کو ظاہر کرنے کی ضرورت کی وجہ سے تا، صرف تا فا سے پہلے زائد ہو جاتی ہے، باقی تا کے علاوہ اور کوئی حرف ملحق میں زائد نہیں ہوتا ہے فا سے پہلے۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ صرفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیشتر صرفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تمفعل ملحق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فا سے پہلے تا اور میم دونوں زائد ہیں، جبکہ ملحق کا حال یہ ہے کہ فا سے پہلے تا کے سوا کوئی اور حرف زائد نہیں ہوتا، اور یہاں میم زائد ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملحق نہیں ہے۔ ایسا بیشتر صرفی حضرات کہے ہیں۔ اتنا دیکھیے، باب تمفعل میں صرفی حضرات خلجان کیے ہیں کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آید جز تا کے سوا ملحق میں فا سے پہلے کوئی حرف زیادہ نہیں ہوا کرتا، فا سے پہلے تا کے سوا فا سے پہلے کسی حرف کی زیادتی ملحق میں نہیں ہوتی ہے۔ تا کی زیادتی تو مانع مطاوعت ظاہر کرنے کے لیے فا سے پہلے ہو جایا کرتی ہے، تو جب بات ایسی ہے کہ فا سے پہلے تا کے سوا کسی حرف کی الحاق میں زیادتی نہیں ہوتی، اور یہاں فا سے پہلے ایک حرف میم کی زیادتی ہے، تو یہ دلیل ہے۔ پس میم برائے الحاق، تو میم الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بیشتر صرفی حضرات کہے ہیں۔ تو باہمی جہت اسی وجہ سے کہ فا سے پہلے الحاق میں زیادتی، کسی حرف کی زیادتی جائز نہیں ہے سوائے تا کے، اسی وجہ سے صاحب منشیب کہے ہیں کہ یہ باب یعنی باب تمفعل شاذ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ شاذ کیا ہوتا ہے؟ تو شاذ لغت میں تنہا ہونے کا نام ہے، تھوڑی چیز پانے کا نام ہے، جبکہ اصطلاح میں، صرفیوں کی اصطلاح میں شاذ کی 3 قسمیں ہیں: شاذ حسن،
وہ ہے جو قانون کے موافق اور استعمال کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ مسجد، یہ قانون کے موافق ہے، اس میں ظرف کا قانون آپ نے پڑھ لیا کہ مضارع مضموم العین سے مفعل کے وزن پر آتا، تو یہ قانون کے موافق مگر استعمال کے خلاف ہے، کیونکہ مستعمل مسجد نہیں ہے، مسجد ہے، تو یہ شاذ حسن ہے جو قانون کے موافق ہو اور استعمال کے خلاف ہو۔ دوسری قسم ہے شاذ احسن، وہ ہے جو قانون کے خلاف اور استعمال کے موافق ہو، جیسے مسجد استعمال کے موافق ہے، لوگ اسے مسجد ہی بولتے ہیں، مگر قانون کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف مفعل کے وزن پر آتا ہے مضموم العین سے۔ شاذ کی تیسری قسم ہے شاذ قبیح، یہاں پر جو عبارت میں شاذ آیا اسی معنی میں تیسری قسم کے معنی میں شاذ قبیح، جو قانون اور استعمال دونوں کے خلاف ہو۔ مثلا مسجد یہ قانون کے خلاف بھی ہے، استعمال کے خلاف بھی ہے، تو یہاں پر جو شاذ کا لفظ ہے شاذ قبیح کے معنی میں۔ اسی وجہ سے صاحب منشیب کہے ہیں کہ یہ باب شاذ ہے، یعنی شاذ قبیح ہے، غلط کے قبیل سے ہے، غلط کے قبیل سے ہے، یعنی یہ کوئی بامعنی لفظ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے میم کو کیا سمجھ لیا کہ تا کا اضافہ کر دیا، یہ مہمل لفظ ہے، غلط لفظ ہے، ایسا صاحب منشیب بولے ہیں۔ کہتے ہیں یہ باب شاذ ہے، غلط کے قبیل سے ہے، بقول صاحب منشیب کے کہ میم کو اصلی خیال کر کے تا اس پر لے آئے ہیں، ایسا انہوں نے کہا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ میم اصلی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ کوئی مستقل باب وغیرہ نہیں ہے۔ اور مولانا عبدالعلی صاحب رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکال کر، آپ تو سن چکے ہیں کہ یہ تمفعل ملحق ہے، ملحق بتسربل ہے، لیکن مولانا عبدالعلی صاحب تمفعل کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فیہ میں داخل کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملحق نہیں ہے بلکہ رباعی مزید فیہ ہے۔ تمسکن تمفعل ملحق نہیں ہے، رباعی مزید فیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میم بھی اصلی حرف ہے۔ تو مولانا عبدالعلی صاحب رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فی میں داخل کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ رباعی مزید فی ہے، یہ ملحق میں سے نہیں ہے، یہ کوئی مستقل، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی مستقل باب نہیں ہے، بلکہ تفاعل تسربل جو ایک باب ہے اسی میں یہ داخل ہے۔ و تحقیق نیست، صرفی حضرات کیا کچھ بولے ہیں وہ تو آپ نے سنا، مگر مصنف کہتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ تمفعل ملحق ہے۔ اب جنہوں نے اس کے ملحق ہونے کا انکار کیا ہے ان کی دلیل یہ تھی کہ ملحق نہیں ہے اس لیے کہ ملحق میں فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہیں ہوتا ہے سوائے تا کے، اور یہاں زائد ہے میم، اس لیے ملحق
نہیں ہیں تو ان کا جواب یہ دیا جاتا کہ یہ قید اور پابندی الحاق میں کہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہ ہو، یہ قید و پابندی کسی طریقے سے روا نہیں ہے اور یہ بیجا بات ہے، بیکار سی بات ہے کہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہ ہو ملحق میں، یہ پابندی اور یہ قید بیکار والی بات ہے۔ ہم فصول اکبری وغیرہ میں یہ پاتے ہیں کہ صاحب فصول اکبری نے بہت سے الفاظ کو ملحق قرار دیا ہے، ایسے الفاظ کو ملحق قرار دیا ہے جن الفاظ میں فا سے پہلے حرف زائد ہیں، تو یہ قید لگانا کہ الحاق میں کہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہ ہو، یہ فضول والی بات ہے، بیکار والی بات ہے۔ دیکھیے نرجس مرحبا، ان الفاظ کو، ان کے جیسے اور بھی ہیں، ان الفاظ کو صاحب فصول اکبری نے ملحق قرار دیا ہے، حالانکہ ان میں سے ہر ایک میں حرف زائد ہے فا سے پہلے، لہذا یہ قید بیجا ہے کہ فا سے پہلے کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ تمفعل ملحق ہے اور یہ قید و پابندی کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی ہے، بیکار کی بات ہے۔ صاحب فصول اکبری بہت سے سیغوں کو جن سیغوں میں کہ زیادتی فا سے پہلے ہے، مثال کے طور پہ نرجس ہے، مثال کے طور پہ مرحبا، نرجس دوا میں گلے نرگس ڈالا اور مرحبا کہا۔ تو ایسے بہت سے الفاظ کو ملحقات میں سے شمار کیے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قید درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ قید درست ہوتی تو یہ الفاظ ملحق نہیں ہوتے، حالانکہ صاحب فصول اکبری نے بھی ان الفاظ کو ملحق قرار دیا ہے۔ تو بالکل یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ملحق میں زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی۔ اب رہی بات یہ کہ یہ ملحق ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو اس بات کی دلیل مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے الحاق کا مناط، الحاق کا دار و مدار دو باتوں پر ہے اور وہ دونوں باتیں تمسکن میں موجود ہیں، لہذا تمسکن ملحق ہے۔ الحاق کا دار و مدار دو بات کس پر ہے؟ نمبر ایک، حرف کی زیادتی ثلاثی میں، اس لیے تاکہ ثلاثی رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ تو الحاق میں ایک شرط یہ ہے کہ زیادتی، کسی حرف کی زیادتی اس وجہ سے کسی فعل یا اسم میں، فعل ہے تو فعل کو میں رکھ رہا ہوں، کسی فعل میں کسی حرف کی زیادتی اس لیے کی جائے کہ وہ فعل اور کلمہ دوسرے کے وزن پر ہو جائے۔ تو سکنہ میں تامیم کی زیادتی کرنے سے جب اسے تمسکنہ بنایا تو یہ تسربلہ کے وزن پر ہو گیا۔ تو الحاق کے لیے دو شرط ہے، کسی کلمہ کے ملحق ہونے کے لیے دو باتیں اس میں پائی جانی چاہیے، ایک یہ کہ زیادتی کی وجہ سے ایک کلمہ دوسرے کلمے کی وزن پر ہو جائے، اور وہ بات تمسکن میں ہے کہ تسربل کی وزن پر ہو گیا تا اور میم کی زیادتی کی وجہ سے۔
دوسری بات وہ یہ کہ حرف کی زیادتی سے، یعنی حرف کی زیادتی کی وجہ سے جس میں زیادتی ہوئی ہے اس میں باب ملحق بہی کے معنی کے علاوہ کوئی نیا معنی پیدا نہ ہوا۔ معنی سے یہاں مراد خاصیات باب ہے۔ کیا مطلب؟ باب ملحق بہی کی جو خاصیات ہیں وہی خاصیات ملحق میں بھی پائی جائیں، اس کے سوا کوئی نیا معنی، کوئی نئی خاصیت اس میں نہ ہو۔ الحاق کے لیے یہ دو باتیں، دو شرطیں درکار ہیں۔ تو جس کسی لفظ میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی کہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے وہ لفظ دوسرے لفظ، وہ کلمہ دوسرے کلمہ کے ہم وزن ہو جائے، جو یہاں موجود ہے کہ تا اور میم کی زیادتی کی وجہ سے تمسکن تسربل کے وزن پر ہو گیا، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی نیا معنی زیادتی کے بعد پیدا نہ ہو۔ نیا معنی کا مطلب باب ملحق بہی کے معنی کے سوا کوئی نیا معنی اس میں پیدا نہ ہو۔ اور ایسا تمسکن میں ہے کہ تا اور میم کے زیادہ کرنے کے بعد باب ملحق بہی یعنی تسربل کے جو خاصیات ہیں ان خاصیات کے علاوہ کوئی اور خاصیت پیدا نہیں ہوئی۔ تو ملحق ہونے کے لیے یہ دو باتیں درکار ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں تسربل میں، تمسکن میں موجود ہیں۔ یہ دونوں باتیں تمسکن میں موجود ہیں۔ ان دونوں باتوں کے موجود ہوتے ہوئے آخر تمسکن ملحق کیوں نہیں ہوگا؟ ان دونوں باتوں کا موجود ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ تمسکن ملحق ہے، ایسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ منعت الحاق بنی است۔ الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، میں بول چکا، اور نیا معنی خواص کے قبیل سے معنی ملحق بہی کے معنی کے علاوہ نیا معنی ملحق میں پیدا نہ ہو۔ ہرگاہ این منعت یافتہ شد، جو الحاق کا دار و مدار جس پر ہے وہ دار و مدار اور منعت تمسکن میں پایا گیا، موجود ہے۔ کہتے ہیں جب یہ مدار پایا گیا، ہرگاہ این منعت یافتہ شد، جب یہ مدار، دار و مدار اور منعت پایا گیا تو اب تمسکن کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اپنے اس دعوے کو انہوں نے مدلل کیا کہ تمسکن ملحق ہے، کیونکہ ملحق ہونے کے لیے دو باتیں چاہیے اور وہ دونوں باتیں تمسکن میں موجود ہیں، اس لیے تمسکن ملحق ہے۔ اب ایک تفریح کے طور پہ کہہ رہے ہیں، چو مسکین بروزن مفعیل است۔ یہ مسکین جو ہے یہ مفعیل کے وزن پر ہے، فعلیل کے وزن پر نہیں، یعنی میم زائد ہے، اصلی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے، بعض صرفیوں نے میم کو اصلی سمجھ لیا اور کہا کہ میم اصلی ہے، تو میم اصلی نہیں ہے بلکہ میم زائد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسکین مفعیل کے وزن پر ہے اور مفعیل میں میم زائد ہے، فعلیل کے وزن پر نہیں ہے جو فا اصلی ہے۔ وقاعدہ معینہ محققان صرف، قاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ، یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است، مقتضی زیادتی میم است در تمسکن و مسکین۔ مصنف علیہ رحمہ
اپنی اس عبارت و قاعدہ معینہ محققان صرف الی آخرہ سے تمسکن کے ملحق ہونے کی ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں، مگر اس دلیل کے سمجھنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید آپ ذہن نشی فرمائیں۔ نمبر 1، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسم ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ تو تینوں کے معنی کو ذہن میں حاضر کیجیے۔ مطابقت لفظ کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پہ دلالت، یہ مطابقت ہے۔ مثلا لفظ انسان کی دلالت اس کے پورے معنی موضوع لہو یعنی حیوان ناطق پر، یہ مطابقت ہے۔ لفظ کی پورے معنی موضوع لہو پہ دلالت مطابقت ہے۔ تضمن لفظ کی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت، مثلا لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہے تو یہ تضمن ہے۔ التزام لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر، مثلا انسان کی دلالت کتابت پر، کاتب پر یا ضاحک پر، یہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہے، یہ ہے التزام۔ یہ ایک بات رہی جس کو آپ اپنے ذہن میں حاضر رکھیں۔ ایک دوسری بات ان کی دلیل سننے سے پہلے، تمسکن مسکین ہوا، مسکین فقیر، انتہائی محتاج، ہمارے مسلک کے مطابق یہ تمسکن اور مسکین کا معنی ہے۔ تو تمسکن اور مسکین کا معنی آپ نے دیکھا، اس کا مادہ بہرحال سکون ہے، سین کاف نون، وہ بیچ میں مادہ سین کاف نون، تو اس کا مادہ سکون ہے۔ اب یہ بہرحال بنا ہے سکون سے، مسکین اور تمسکن سکون سے بنا ہے۔ تو سکون جو مادہ ہے اور مزید فیہ جو تمسکن ہے اور مسکین ہے، تو مزید فیہ کیا؟ تمسکن اور مسکین، اور مادہ سکون۔ دیکھیے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ دونوں تمسکن اور مسکین سکون پر کسی اعتبار سے دال ہے کہ نہیں، سکون پر اس کی کچھ دلالت ہے کہ نہیں، یہ ذرا سا دیکھ لیجئے، نوٹ کیجئے۔ تو سکون کس کا نام ہے؟ عدم حرکت کا نام ہے۔ سکون جو مادہ ہے وہ کس کا نام ہے؟ عدم حرکت کا نام ہے۔ تو سکون کیا ہے؟ عدم حرکت ہے۔ اور تمسکن اور مسکین جس کا معنی ہم نے فقیر بتایا، تو حال یہ ہے کہ فقیر میں بھی سکون، عدم حرکت کا معنی ہے۔ یا کیا مطلب ہے؟ مسکین کے اور تمسکن کے تصور سے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مسکین اور تمسکن کے تصور سے سکون کا تصور ہوتا ہے، بہت سکون کے ساتھ۔ کس طور پر سکون کا تصور ہوتا ہے؟
کہ مسکین میں بھی عدم حرکت پائی جاتی ہے، یعنی مسکین کو عدم حرکت لازم ہے۔ کس طور پر؟ کہ ایک غنی کا حال یہ ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، مال و دولت کے بنا پہ وہاں چلا جاتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ تو غنی میں حرکت ہوتی ہے، مانع حرکت نہیں ہے، برخلاف فقیر کے کہ فقیر بہت کچھ چاہتا ہے کرنا، بہت ساری جگہ چاہتا ہے جانا، مگر چاہ کے بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، چاہ کر کے بھی نہیں کر پاتا ہے اپنے فقر کی وجہ سے۔ تو ہم یہ پاتے ہیں کہ فقیر کے تصور سے، مسکین کے تصور سے سکون عدم حرکت کا تصور ہوتا ہے۔ تو سکون جو مادہ ہے، تمسکن اور مسکین کا مادہ ہے، مسکین کے تصور سے ہی اس کا تصور ہوتا ہے، سکون کا تصور ہوتا ہے۔ تو تمسکن اور مسکین کی سکون پر دلالت ہو رہی ہے التزاماً۔ یہ دو باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ مطابقت، تضمن، التزام کس کا نام ہے اور تمسکن اور مسکین کی سکون پر دلالت ہے، تو اب مصنف جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بہت آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمسکن اور مسکین کے ملحق ہونے کی ایک اور دلیل۔ کہتے ہیں تمسکن اور مسکین ملحق ہے اس دلیل سے کہ محققین صرفیوں کا ایک قاعدہ معروفہ ہے کہ مزید میں زیادتی کے لیے ضروری ہے کہ مزید مادہ پر مطابقتاً یا تضمناً یا التزاماً دال ہو، اور یہاں ایسا ہے کہ مزید یعنی تمسکن و مسکین، مادہ یعنی سکون پر التزاماً دال ہے، تو یہ قاعدہ بھی مقتضی ہے اس بات کا، یہ قاعدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تمسکن اور مسکین ملحق ہے، تمسکن اور مسکین ملحق ہے۔ اتنا آپ دیکھیں۔ وقاعدہ معینہ محققان صرف، محققین صرف کا جو معروف قاعدہ ہے کہ حرف زائد کرنے کے واسطے مزید فی کی مناسبت مادہ کے ساتھ اتنی کافی ہے کہ مادہ پر مزید فی تین دلالتوں یعنی مطابقی، تضمنی، التزامی میں سے کسی ایک دلالت کے ساتھ دال ہو۔ یہ قاعدہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ تمسکن اور مسکین میں میم زائد ہے، اصلی نہیں ہے۔ تو مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کیا سبق ہے پیارا، اختلاف بھی کر رہے ہیں، بھرپور اختلاف کر رہے ہیں ان کی بات سے، اور اپنی بات کو مدلل بھی کر رہے ہیں۔
ان کی بات کو غلط بھی کر رہے ہیں، مگر یہ سبق بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ کسی کی کوئی بات اگر غلط ہو جائے تو وہ مولانا ہونے سے باہر نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی بات غیر معیاری ہو جائے تو اس بات کے محض غیر معیاری ہونے کی وجہ سے وہ آدمی غیر معیاری نہیں ہو جاتا۔ تو کسی سے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی حد تک رکھو، اس اختلاف کی وجہ سے اس کی تذلیل نہ کرو، بلکہ اختلاف کے باوجود جو مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہے اس کا آپ خیال رکھو۔ اختلاف کر رہے ہیں مگر مولانا، مطلب ایک بات غلط ہوئی تو ایسا نہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی غلطی ہوئی تو اب وہ مولانا ہی نہیں رہا، وہ عالم ہی نہیں رہا، ایسا نہیں کہتے۔ مولانا عبدالعلی اور پھر رحمت اللہ علیہ، کیا درس ہے کہ آپ کسی کے خیال سے اگر آپ کو اختلاف ہو تو ضرور اختلاف کیجیے، مگر اختلاف رائے کو اختلاف ذات تک مت پہنچائیے۔ رائے سے ضرور اختلاف کیجیے مگر ذات پر کیچڑ نہیں اچھالیے۔ بدقسمتی سے آج کا دور ایسا ہے کہ جہاں رائے میں اختلاف وہاں ذات سے اختلاف، ذاتیات پر اتر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، افسوسناک المیہ ہے کہ ہم بزرگوں کے روش سے بالکل دور ہٹ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ بس عد مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، تو مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو تمسکن کو باب تسربل سے میم کی اصلیت کے ساتھ شمار کرنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تمفعل کوئی مستقل باب ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو تسربل میں داخل ہے، اس طور پر کہ میم اصلی ہے۔ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اور تمفعل کو تسربل میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے جو میں نے بیان کیا، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ بات ختم ہو چکی اور انہوں اس بات کی تحقیق پیش کر چکے کہ تمسکن ملحق ہے، دو دلیل سے اس بات کو ثابت کر چکے۔ اب آگے ایک فائدے کی بات۔ صاحب شافیہ تفعل جیسے کہ تقبل اور تفاعل جیسے کہ تقابل، صاحب شافیہ نے یہ دونوں باب پیچھے آپ ثلاثی مزید بے حمزہ وصل کے 5 ابواب میں سے ایک ایک باب، غالباً چوتھا 5واں باب، اس کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ دونوں ثلاثی مزید بے حمزہ وصل کے 5 ابواب میں سے ایک ایک باب ہیں۔ ان دونوں باب کو جو ثلاثی مزید کے ابواب ہیں، تفعل اور تفاعل، صاحب شافیہ نے ان کو ملحقات سے شمار کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ دونوں باب بھی ملحقات سے ہیں۔ جمی محققین
تختیہ او نمودہ، سارے محققین نے اس کو غلط بتایا ہے کہ صاحب شافیہ کا کہنا کہ یہ دونوں باب ملحقات سے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تمام محققین نے اس بات کی غلطی ظاہر کی ہے اور واضح کیا ہے کہ صاحب شافیہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ دونوں باب ملحقات سے ہیں۔ باہمی جہت انہوں نے جو ملحقات سے کہا ہے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ دیکھو یہ دونوں باب تفعل تسربل کے وزن پر ہو گئے ہیں، تو صرف یہ دیکھا کہ کچھ حرف کے بڑھانے کی وجہ سے تسربل کے وزن پر ہو گئے، ایک کلمہ دوسرے کلمے کے وزن پر ہو گیا، مگر الحاق میں صرف یہی ایک بات درکار نہیں ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے وزن پر ہو جائے، یہ تو درکار ہے ہی، اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہونی چاہیے کہ ملحق میں ملحق بہی کے معنی کے علاوہ کوئی نیا معنی پیدا نہ ہوا ہو۔ معنی سے مراد خاصیات ابواب ہیں، بار بار میں بول رہا ہوں، اور تفعل اور تفاعل گو تسربل کے وزن پر ہیں، مگر حروف کی زیادتی کی وجہ سے ان دونوں بابوں میں تفاعل کی خاصیات کے علاوہ اور بھی خاصیات ہیں۔ ان کے خاصیات میں تو 3 خاصیات ہیں، جبکہ ایک میں 14 اور ایک میں 6 خاصیات ہیں۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے زیادتی کی وجہ سے یہ دونوں باب تفاعل تسربل کے وزن پر ضرور ہو گئے ہیں، مگر اتنی سی بات ان دونوں کے ملحق ہونے کے لیے ناکافی ہے، بلکہ ملحق ہونے کے لیے تو ایک بات اور چاہیے کہ زیادتی کے بعد کوئی نیا معنی پیدا نہ ہوا ہو، اور یہاں نئے معنی پیدا ہو گئے ہیں، تو بھلا کس طریقے سے یہ دونوں ملحق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ اگرچہ تفعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر ہو گئے ہیں، لیکن ان دونوں باب میں یعنی تفعل اور تفاعل میں ان دونوں باب میں خواص اور معنی زائد ہیں ملحق بہی کے بنسبت، تو الحاق کا مناط نہیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں ملحق نہیں ہیں۔ بات ختم ہو چکی۔ اب فائدہ۔ حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی چند قاعدہ ان کو لگا کہ طالب علم کو بتایا جانا چاہیے، کیونکہ طالب علم اس قاعدہ کو نہ جاننے کی وجہ سے چوک کرتے ہیں، بہت سے لوگ بھی چوک کرتے ہیں، تو کچھ باتیں بتائے جانے کی ضرورت محسوس انہوں کیے تو سیدھے سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی آپ یاد رکھ لو، بڑی وزنی ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لو، بڑی مفید ہے آپ کے لیے، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مفید بات اور وزنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ بات وزنی ہے مگر میری نہیں ہے، میرے استاذ کی ہے۔ یہ ہے تعلیم۔ تو کہتے ہیں فائدہ۔ حضرت استاذی مولوی سید محمد صاحب بریلوی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غیر ثلاثی مجرد
کے مصادر، ثلاثی مجرد کے مصادر کے تو 44 اوزان پہلے بتا چکے ہیں۔ غیر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے سوا، اب اس میں کون؟ ثلاثی مزید فی بھی داخل ہے، رباعی مجرد بھی، رباعی مزید بھی، اور تمام ملحقات بھی۔ تو کہتے ہیں غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کی حرکتوں کو یاد رکھنے کے لیے قاعدہ بیان کیے ہیں۔ افادتاً نوشتہ می شود، فائدے کے لیے وہ لکھا جاتا ہے۔ قاعدہ: ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ در آخرش تا باشد و فا مفتوح بود، ما بعد ساکن اولش مفتوح باشد۔ قاعدہ: غیر ثلاثی مجرد کا کوئی بھی مصدر، ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد کہ جس مصدر کے آخر میں، اب غیر ثلاثی مجرد کے مصدر ہی کی بات ہو رہی، تو اب اس کو ہم بولیں جس مصدر کے آخر میں، یعنی جس غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے آخر میں، جس مصدر کے آخر میں تا ہو، مصدر کے آخر میں کیا ہو؟ غیر ثلاثی مجرد کے جس مصدر کے آخر میں تا ہو، جیسے بأثرۃ، جیسے مقابلۃ، تو غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے آخر میں تا ہے، اور فا مفتوح ہے، اور فا کلمہ کیا ہو؟ مفتوح ہو، جیسے مقابلہ میں فا کلمہ کو نہیں ہے، قاف ہے، قاف مفتوح ہے۔ بأثرہ میں فا کلمہ کون ہے؟ با ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ جس مصدر غیر ثلاثی مجرد کے مصدر کے آخر میں تا ہو اور فا مفتوح ہو، تو آگے کی بات یاد رکھیے کہ اس کے ساکن اول کا ما بعد مفتوح ہوگا۔ ساکن اول مقابلہ میں کون ہے؟ الف، یہ ساکن اول ہے، تو مقابلہ میں مقابلۃن مصدر ہے، اس کے آخر میں تا ہے اور فا مفتوح ہے، تو ساکن اول الف ہے، اس کے بعد والا حرف با ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساکن اول کا ما بعد کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ دیکھ لیجئے مقابلہ، با مفتوح ہے، با فرح، دہ، رجا، ر، تو ساکن اول کا ما بعد مفتوح ہوگا، جیسے مقابلہ، فاللہ، اور اس کے ملحقات جیسے جلببۃ۔ وہر مصدر مذکور، اور ہر مصدر مذکور، ابھی میں بھی مذکور بولا تھا، یعنی ہر مصدر غیر ثلاثی مجرد کہ تا قبل فائے آ باشد و فا مفتوح بود، ما بعد ساکن اولش مضموم باشد۔ کیا کہتے ہیں؟ جس مصدر غیر ثلاثی مجرد میں فا سے پہلے تا ہو، جس مصدر غیر ثلاثی مجرد میں فا سے پہلے تا ہو اور فا مفتوح ہو، تو اس کے ساکن اول کا ما بعد مضموم ہوگا، جیسے تقابل، یہ غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، حال اس کا یہ ہے کہ فا کلمہ کی جگہ جو کاف ہے تو فا سے پہلے تا زائد ہے، اور فا کلمہ جو کاف ہے وہ مفتوح ہے، تو کہتے ہیں اس کے ساکن اول الف ہے، اس کا ما بعد کیا ہوگا؟
تو بولتے ہیں مضموم ہوگا۔ دیکھ لیجئے اس کا مابعد یہاں پر با ہے، با مضموم ہے، جیسے تقابل، تقبل، تسربل اور اس کے ملحقات۔ و اگر فا ساکن بود، اور اگر فا ساکین ہو، یعنی فا سے پہلے تا زائد ہے مگر فا خود کیا ہے؟ ساکین ہے، مفتوح نہیں ہے، ساکین ہے۔ اگر ساکن ہو تو اس کے مابعد والا حرف مکسور ہوگا، جیسے تصریف، فا سے پہلے تا زائد ہے مگر فا خود جو صاد ہے وہ ساکین ہے، تو اس کے بعد والا حرف مکسور ہے، را یہ مکسور ہے۔ بات ختم ہوئی۔ و ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد، مابعد ساکن اولش مکسور باشد۔ اور جو مصدر کے جس مصدر کے شروع میں حمزہ وصل ہو، جس مصدر کے شروع میں کیا ہو؟ حمزہ وصل ہو۔ ہر مصدر کے حمزہ وصل در ابتدا داشتہ باشد، جس مصدر کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو یہ یاد رکھو کہ ساکن اول کا مابعد اس مصدر میں ساکن اول کا مابعد مکسور ہوگا، جیسے اجتناب، اس مصدر کے شروع میں حمزہ وصل ہے، اس کا ساکن اول جیم ہے، اور ساکن دوہم ساکن اول جیم ہے، اس کے مابعد تا ہے، تو کہتے ہیں جس مصدر اسی مصدر جس کی بات چل رہی ہے، جس مصدر کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو اس مصدر کے ساکن اول کا مابعد مکسور ہوگا، جیسے تے ساکن اول کا مابعد یہاں پر تا ہے۔ استن ساکن اول سین ہے، یہاں پر شروع میں حمزہ وصل ہے، اس کا مابعد تا ہے، مکسور ہے، استنصار، انفطار وغیرہ۔ جیسے اجتناب، استنصار وغیرہ۔ جز افعل و افعل، افعل اور افعل کے سوا اس سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے بیان کیا کہ جس مصدر کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو ساکن اول کا مابعد مکسور ہوگا۔ افعل بھی ایک مصدر ہے، اس کے شروع میں حمزہ وصل ہے مگر ساکن اول کا مابعد یہاں مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے، تو قاعدہ تو ٹوٹ گیا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سوائے افعل اور افعل کہ یہ تفعل اور تفعل کے فروع سے ہیں، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، فروع سے ہیں، اصلی حمزہ وصل کے باب سے نہیں ہیں۔ آگے ہر مصدر کے حمزہ قطعی اولش باشد، مابعد ساکن اولش مفتوح بود۔ جس مصدر کے شروع میں حمزہ قطعی ہو تو اس کے ساکن اول کا مابعد مفتوح ہوگا، جیسے کہ افعال یہ مصدر ہے، اس کے شروع میں حمزہ قطعی ہے، ساکن اول فا ہے، تو اس کا مابعد مفتوح ہے۔ قاعدہ وجہ، اب سوال یہ ہے کہ اسی ایک خاص حرف میں قاعدہ بیان کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ ضبط حرکت مابعد ساکن اول بالخصوص خاص طور سے ساکن اول کے مابعد کی حرکت کے ضبط کی وجہ یہ ہے کہ غلطی تلفظ میں اس حرف میں لوگوں سے زیادہ واقع ہوا کرتی ہے کہ اکثر لوگ مناسبت جو سین کے زبر کے ساتھ ہے اس کو زیر کے ساتھ مناسبت بولتے ہیں، مقابلہ کو مقابلہ بولتے ہیں، مناظرہ کو مناظرہ بولتے ہیں، و دیگر مصادر مفعلت کو عین کے کسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔
حالانکہ وہ عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے مصدر اجتناب ہے لیکن لوگ اجتناب کی جگہ اجتناب بولتے ہیں، تو زیادہ تر غلطی اس میں ہوتی ہے۔ اس لیے ساکن اول کے مابعد میں خاص طور سے قاعدہ بیان کیے۔ قاعدہ برائے ضبط حرکت عین مضارع معروف در ابواب غیر ثلاثی مجرد۔ کہتے ہیں برائے ضبط حرکت عین مضارع معلوم، مضارع معروف کے عین کلمہ کی حرکت کو یاد رکھنے کے لیے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں اگر ماضی میں تا فا سے پہلے ہو اور عین مضارع مفتوح ہو، کہتے ہیں عین مضارع مفتوح ہوگا ورنہ مکسور والدر رباعی و ملحقات کل اور رباعی اور اس کے کل ملحقات میں لام اول اور جو حرف بھی اس کی جگہ ہو اسے وہ عین کے حکم میں ہوگا، تو تفاعل اور تفعل اور تفالل اور تفالل کے ملحقات ما قبل آخر در مضارع معلوم، آخر کے ما قبل مضارع معلوم میں مفتوح ہوگا، دوسرے سارے ابواب میں مکسور ہوگا۔ یہ گفتگو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تم الدرس۔